السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار درس حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے احادیث کا ترجمہ ہوا، جس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ قیامت کے قریب جو بڑے بڑے واقعات ہوں گے اس میں یہ بھی ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، اور وہ پوری دنیا پہ تقریباً 7 سال حکومت کریں گے۔ اور یہ بات بھی آئی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام الگ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، یہ دونوں کی آمد ہوگی قیامت کے قریب۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے 7 سال پورے ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے۔ آج جو احادیث کا ترجمہ ہونے والا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں، کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی حکومت کے ذریعے ساری دنیا میں عدل و انصاف نافذ کریں گے، اور 7 سال گزر جانے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، پیچھے صفیں لگ چکی ہوں گی، اقامت جاری رہے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے سہارے آسمان سے اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے۔ وہ 2 فرشتے آپ کو چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے مسجد میں تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محسوس ہوگا کہ کوئی شخصیت آ رہی ہے، وہ پیچھے دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو امام مہدی علیہ السلام مصلی سے پیچھے ہٹنے لگیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ امامت فرمائیے فجر کی نماز کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آپ امام ہیں، آپ ہی امامت کیجیے۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز فجر پڑھائیں گے، ان کی اقتداء میں سارے مصلی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے وہ نماز فجر ادا کریں گے۔ وہاں سے ساری دنیا میں یہ بات پھیلے گی، مشہور ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو چکی ہے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بات ساری دنیا میں معلوم ہوگی، ادھر دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دجال جس کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ اتوار احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اصل میں دجال ہی کے مقابلے کے لیے ہوگی، ایک بہت بڑا مقابلہ ہوگا دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ مقام لد پر، یہ لد فلسطین کی سرزمین میں یہ مقام ہے، یہ جگہ ہے جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا نہیں کرے گا، بھاگتا پھرے گا، جس علاقے میں معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے دجال وہاں سے بھاگ جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کرتے ہوئے پوری دنیا گھومیں گے، یہاں تک کہ مقام لد پر جب آمنا سامنا ہوگا تو حدیث پاک میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال اسی طرح پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، اس طرح پگھل جائے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد دراصل دجال کو مارنے کے لیے اور دجالی فتنوں کے خاتمے کے لیے ہی ہوگی، لیکن یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلاش کریں گے، اس کا قتل کریں گے، لیکن اس وقت کافی عرصہ گزرے گا یہ سارے کاموں میں،
اور اس عرصے میں دجال دنیا میں بھیانک ترین فتنے پیدا کرے گا، ایسے فتنے کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے کی آیات میں آ رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو اب نبی یا رسول بن کے نہیں آئیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکومت کریں گے، فیصلے کریں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ ان کا انتقال ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے جتنے عیسائی اہل کتاب تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے تھے، سب توبہ کر لیں گے، سب پکے سچے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ ہم جن کو خدا کا بیٹا کہتے تھے نعوذ باللہ یا خدا مانتے تھے وہ تو ہماری طرح ہیں، یعنی ایک انسان ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور جیسا عام انسانوں کو موت آتی ہے ویسا انہیں بھی موت آئی، تو لہذا سارے عیسائی توبہ کر لیں گے سوائے یہودیوں کے۔ یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، بلکہ دجال کی جو پوری فوج ہوگی وہ یہودیوں پر مشتمل ہوگی، اسی لیے یہودی اسے اسرائیل لے کے جائیں گے کہ وہاں سے بیٹھ کے ہم لوگ حکومت کریں گے، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کریں گے، اس کا خاتمہ کریں گے۔ تو اہل کتاب دو قوم کو کہا جاتا ہے، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ عیسائی سارے کے سارے توبہ کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے مارے جائیں گے دجال کے ساتھ، یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے دو اہل کتاب اس دنیا میں آج موجود ہیں، قیامت کے قریب ایک قوم مسلمان ہو جائے گی، ایک قوم ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد صرف اور صرف مسلمان ہی رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ انتقال ہوگا، اور حدیث شریف میں ہے، حدیث آئے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں میری قبر کے پاس دفن کیا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام روضہ مبارک میں دفن ہوں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، حدیث آگے آنے والی ہے، کہ ہم لوگ ایک مقام سے 4 لوگ اٹھیں گے، میں، ابو بکر، عمر، عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام۔ اندازہ لگائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً سچے نبی اور رسول ہیں کہ ابھی وہاں کسی کی تدفین نہیں ہوئی تھی، ابھی کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ ہونے والا ہے، کہ میری قبر کے پاس 3 قبریں بنیں گی، 2 میرے صحابہ کی، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، اور تیسری قبر بلکہ نبی کی قبر ملا کے چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے قیامت کے قریب۔ آج کی پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، لینزلن ابن مریم، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے۔ قسم کھا کے آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف کہہ دینا کافی ہے، لیکن جب آپ نے باقاعدہ قسم کھائی تو اب اندازہ لگائیے وہ بات کتنی سچی ہے۔ اور قسم کھانے کی نوبت اس لیے آئی کہ عیسائیوں کا عقیدہ ساری دنیا میں پھیلایا گیا، نعوذ باللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات، وہ آئے تھے انسانی گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، اور جیسا پورا عقیدہ ان کا حدیث میں موجود ہے، اور آج عیسائیوں کا ہے بھی عقیدہ دنیا میں، ان انسانی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ عیسائی کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، نعوذ باللہ، کہ جنت میں انہوں نے پھل کھا لیا جس کی وجہ سے پورے انسانوں کو جنت سے دنیا میں اتار دیا گیا۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جس کا کفارہ ادا کرنا ضروری تھا، اس کے لیے اللہ نے، جو ان کا عقیدہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں، کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا کہ تم جاؤ اور اس کے کفارے میں تم صلیب پر یعنی پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاؤ، اور اس کے بعد میں سارے انسانوں کا گناہ معاف کر دوں گا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے کندھے پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک عقیدہ ہے جو اپنے اندر کتنی خرابیاں رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام پر اتنا بڑا الزام، یہ گناہ جبکہ غلط بات ہے۔
وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ تھا۔ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا ہے، لیکن ہمیں حق نہیں ہے بولنے کا کہ انہوں نے غلط کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا وہ پھل کھانا اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ جو بھی تھا وہ ہم نے معاف کر دیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک کتنی غلط بات ہے کہ آدم علیہ السلام جیسی شخصیت پر اتنا بڑا الزام۔ دوسری خرابی اس عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر معاف کرنا چاہے تو کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، پھر وہ بیٹا پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، تب جا کے گناہ معاف ہوا؟ تو نعوذ باللہ، کیا اللہ مجبور تھے کہ اپنے کسی ایسے شخص کو دنیا میں اتار کر ان سے یہ کام کرایا تب گناہ معاف ہوا؟ اللہ تو کہتے ہیں کہ تم معافی مانگو، میں یوں معاف کر دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ یہ کسی کو سولی پہ چڑھانے یا پھانسی پہ لٹکانے کی کیا ضرورت؟ تو یہ سب خرابیاں اس عقیدے کے اندر ہیں، خالص شرکیہ کفریہ عقیدہ ہے یہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں عیسائی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔ اچھا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا کیسا امتحان لیا عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے عجیب و غریب طریقے سے، جیسے عام انسان دنیا میں آتے ہیں ویسے نہیں آئے، بغیر باپ کے دنیا میں پیدا ہوئے۔ دنیا سے گئے عجیب و غریب طریقے سے، جیسے عام انسان دنیا سے جاتے ہیں، ان کی روح قبض ہوتی ہے، موت آتی ہے، وہ ان کے ساتھ پیش ہی نہیں آیا، سیدھے کے سیدھے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ دنیا میں جب آئے اس زمانے سے بات کرنے لگے جس زمانے میں بچہ بولتا ہی نہیں ہے، ابھی گود میں تھے۔ یہودیوں نے الزام لگا دیا، نعوذ باللہ، تہمت لگا دی بدکاری کی حضرت مریم پر کہ یہ بچہ کہاں سے آیا جبکہ تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ اسی وقت گود میں بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے رسول بنا کے بھیجا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تین چیزیں۔ چوتھی چیز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ پیدائشی بیماریوں کو ختم کر دیتے تھے۔ یہ تو ابھی کم ہے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے قبر سے، قم باذن اللہ کہتے قبر پہ جا کر مردہ اٹھ جاتا تھا، قبر پھٹ جاتی تھی۔ اب اندازہ لگائیے کوئی معمولی کام ہے، یہی وہ کام ہے جن سے متاثر ہو کے عیسائیوں نے کہا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، لہذا ان کو اٹھایا عام انسانوں کے مقام سے اور اتنا غلو کیا کہ خدا کا بیٹا تک بنا دیا، بلکہ اخیر میں خدا ہی مان لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ چیز ہے بد امتحان کی کہ کچھ بھی ہم کسی کے اندر ایسی چیز دیکھیں جو عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، تو بھی توحید یہ کہتی ہے اسے اللہ کی مخلوق مانے، اسے عام انسان مانے، جو اس کے ہاتھ میں کمال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مانے۔ یہ نہیں کہ وہی اوتار ہو گیا، نعوذ باللہ، وہی دیوی دیوتا ہو گیا، وہی بھگوان ہو گیا، وہی خدا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ نہیں، یہ کمزور عقیدے والے، شرک و کفر عقیدے والے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو بڑا سبق ہے ہمارے لیے اس میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بھی کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِی، میری اجازت سے، بیماروں کو شفا دیں میری اجازت سے، مردوں کو زندہ کرتے تھے میری اجازت سے۔ اور اگر وہ آئے تھے بغیر باپ کے تو اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ اس سے زیادہ تعجب خیز تو آدم علیہ السلام ہے، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی ماں تھی، حضرت آدم کی تو وہ بھی نہیں تھی، تو کیا وہ بھی خدا بن گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور رہی بات آسمان پر اٹھائے جانے کی، اللہ نے فرمایا یقیناً ہم نے انہیں آسمان پہ اٹھایا ہے اور قیامت کے قریب انہیں اتارا جائے گا دنیا کی طرف۔ تو یہ حیرت انگیز چیزیں دیکھ کر عیسائیوں نے یہ غلو کر دیا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، اور اپنی طرف سے عقیدہ چپکا دیا کہ وہ آئے تھے خدا کے بیٹے بن کے ہم انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ چنانچہ اسی لیے عیسائی سارے گناہ کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں اگر کوئی قوم ساری بے حیائی، ساری بدکاری کرتی ہے تو وہ عیسائی قوم ہے۔ لہذا ان کا عقیدہ ہے ہفتے میں ایک دن، اتوار کے دن چرچ میں جاؤ، ہاتھ پھیلاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کے سامنے، اور دو چار الفاظ جو ان کا فادر وہاں بیٹھا رہتا ہے وہ بول دو، سارے گناہ معاف، سارے ہفتے بھر کے گناہ معاف۔ اب نہ آخرت میں کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ دنیا میں کوئی گناہ چھوڑے گا؟ سارے گناہ کرے گا کہ یوں کرو اور یوں معاف ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے یہ تصور دیا کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، اللہ کے پاس حساب ہے، توبہ کرو اللہ کے دربار میں آ کے، اور وہ بھی اللہ کا، تمہارا معاملہ ہے تو بندوں کا معاملہ ہے تو بندے سے معافی مانگو، اور اگر نہیں اللہ کے پاس سخت ترین حساب ہوگا اور عذاب بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھیں، جس کی وجہ سے اتنی بڑی قوم، دنیا کی عیسائی قوم، یہ بدعقیدہ ہو گئی، گمراہ ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور ایسا گمراہ ہوئی کہ راہ راست کی طرف آنے کا نام نہیں لیتی ہے۔
اور جب وہی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے سارے کے سارے عیسائی توبہ کر لیں گے کہ ہم تو کچھ اور عقیدے پر تھے لیکن حقیقت تو کچھ اور ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، لینزلن ابن مریم، ابن مریم ضرور آئیں گے، حکمن، حاکم بن کر، عادلن، انصاف کرنے والے بن کر، عدل و انصاف والی حکومت ہوگی، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑیں گے، جہاں جہاں چرچ میں یا چرچ کے باہر صلیب بنائی ہوگی، صلیب یعنی پھانسی کا نشان جو پلس کا نشان کہا جاتا ہے، اس کو توڑ کے پھینکیں گے کیونکہ یہ شرکیہ نشان ہے، اس سے شرک اور کفر کی بو آتی ہے۔ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، خنزیر کا قتل کریں گے۔ خنزیر بد جانور ہے، ہم سب جانتے ہیں، حرام جانور ہے، لیکن اس کا کیا قصور ہے؟ جواب یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ ہر خنزیر کا قتل نہیں کریں گے، قیامت جوں جوں قریب آئے گی یہ جانور سے قریب ہوں گے یہودی عیسائی، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یورپ میں بڑا پسندیدہ جانور ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ اس کو دیکھ کے گھن آتی ہے، لیکن اتنا ہی جو ہے اس کو قریب کر رہے ہیں، کتا ہے، خنزیر ہے، ایسے جانوروں کو قریب کر رہے ہیں، گھروں میں پال رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ فارم بنائے جا رہے ہیں۔ تو ایسے جن کو احتراماً رکھا گیا ہوگا اور جن کے ساتھ شرک اور کفر والا عقیدہ وابستہ کیا ہوگا، ایسے خنزیروں کو قتل کریں گے، بتانے کے لیے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ عام جانوروں کی طرح ہے، تم جو اس سے عقیدہ رکھے تھے وہ کچھ نہیں ہے۔ تو صلیب کو توڑیں گے عقیدہ توڑنے کے لیے، ان خاص خنزیروں کا قتل کریں گے عقیدہ ان کا فاسد کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے۔ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، اور اس کے بعد اسلامی حکومت قائم ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت میں، اور وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، فرما رہے ہیں کہ اتنی صاف ستھری حکومت ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی، کہتے ہیں جب حاکم اچھا ہوتا ہے تو رعایا پہ اس کا اثر آتا ہے کہ دلوں سے دشمنی، حسد، بغض سب نکل جائے گا، بالکل صاف ستھرا دل ہوگا، آپس میں محبتیں ہوں گی، جیسا کہ خلفائے راشدین کا دور تھا، بالکل اس طریقے کی حکومت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ کی طرف سے اتنی نعمتیں ہوں گی، لَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، کہ ایک مالدار آدمی صدقہ دینے، زکوٰۃ دینے کے لیے کسی کو بلائے گا تو آنے کو تیار نہیں ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے پاس خود بہت ہے، ایسا زمانہ آنے والا ہے اور ایسا وقت آنے والا ہے۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل عیسی ابن مریم الی الارض، کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین کی طرف نازل ہوں گے، اتریں گے، فیتزوج، باقاعدہ ان کا نکاح ہوگا، کیونکہ وہ بغیر شادی کے اٹھا لیے گئے دنیا سے، ان کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا، تو دنیا میں دوبارہ آئیں گے، ان کا نکاح ہوگا، وَيُولَدُ لَهُ، ان کی اولاد ہوگی، وَيَمْكُثُ 45 سنہ، 45 سال دنیا میں رہیں گے، 45، 45، 50 پہ 5 کم، ثم یموت، پھر باقاعدہ ان کی موت آئے گی جیسے عام انسانوں کا انتقال ہوتا ہے، فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي، میرے ساتھ میری قبر کے بازو میں دفن کیے جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پھر آگے فرما رہے ہیں فَأَقُوم، کل بروز قیامت قبر سے میں اٹھوں گا، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم اٹھیں گے، وابی بکر، اور حضرت ابو بکر ہوں گے، وعمر، اور حضرت عمر ہوں گے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو ایک مقام سے یہ 4 شخصیتیں اٹھیں گی روضہ اطہر سے۔ تو اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے انتقال اور ان کے دفن کی جگہ کی تعیین فرمائی۔ اس کے بعد آج کی آخری روایت، جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل هذه الدنيا مثل ثوب، کہ اس دنیا کی مثال ایک کپڑے کی طرح ہے، شق من اوله الى آخره، اس کپڑے کو کاٹا جا رہا ہے، جیسے آدمی ناپتا ہے گراہک کو دینے کے لیے تھن سے کپڑا، تھان سے، اور تھان سے جب ناپنے کے بعد کاٹنے کی نوبت آتی ہے تو خینچی چلاتا ہے دکاندار، تو جب خینچی چلاتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَيُوشِكُ ذَلِكَ الْخَيْطِ، کہ اخیر میں 1-2 دھاگا بچ گیا ہو، اب اس کو کٹنے میں کتنی دیر لگے گی، پورا کپڑا کٹ چکا ہے، اخیر کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس دنیا کی مثال اتنی ہی ہے کہ پوری دنیا اپنی مدت گزار چکی ہے، اب تھوڑا سا حصہ باقی ہے، کہ جتنا اس تھان سے کٹے ہوئے کپڑے کا آخری کا حصہ باقی ہے، اس طرح دنیا کے آخری حصے اب باقی ہیں، دنیا اپنے آخری مراحل میں چل رہی ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اتنی واضح مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی قیامت کے قریب ہونے کی اور دنیا کے ختم ہونے کی۔ آپ نے فرمایا ذالک الخیط ان ینقطع، بس وہ آخری دھاگا اس دنیا کا کٹنے والا ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت قریب آنے والی ہے۔ لہذا ہم لوگ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، آہستہ آہستہ ایک ایک نشانیاں قیامت کی قریب آ رہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بس بہت قریب ہے کہ امام مہدی آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں اور دجال آئے، اور یہ سب جب دجال کا خروج ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب توبہ کی مہلت نہیں ملے گی۔ لہذا ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان پر خوب مضبوطی سے جمے رہیں، عمل کریں، گناہوں سے توبہ کریں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کے قریب کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، تمام شرور سے محفوظ فرمائے، اپنے خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بار بار توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب